بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہاتھ نہیں لگانا مجھے، پلیز چھوڑو، بے رب سے جملے اس کے منہ سے ادا ہوئے۔ دیکھو مجھے چھونا نہیں، چند جملے اس کے سرخ لبوں سے آزاد ہوئے تو ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر دیا۔ خوف اور اس کے ہاتھ کی سختی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور تمام دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ڈیئر اشفا، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو احمقوں کی طرح اپنے حق سے زبردستی نکاح چرا لیتے ہیں، محض تم جیسی سرکش عورتوں کی وجہ سے۔ تم مجھے بہت مختلف پاؤ گی۔ میں دوسروں کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہوں تو اپنے اس جائز اور حسین حق سے کیسے دستبردار ہو جاؤں؟ تم خوبصورت ہو اور تمہارا شوہر ہونے کے ناطے میں تمہیں ضرور سراہوں گا۔ وہ اشفا کے خوبصورت نقوش کی نرماہٹوں کو محسوس کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تو اشفا دبی دبی آواز میں چیخی، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نا کہ اپنے لب و لہجے پر کنٹرول کرو، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مرتضیٰ نے اس کے خوبصورت بالوں کو جھٹکا دیا تو وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ جنگلی انسان، بیہودہ، وحشی، کچھ اور بھی کہہ دو۔ وہ اس کی شدتوں سے گھبرا کر ایک دم ہی گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی تھی۔ صبح وہ کمرے میں تنہا تھی اور مرتضیٰ نہ جانے کہاں تھا۔ اس کی تمام جیولری سامنے رکھے ٹیبل پر پڑی تھی۔ وہ اٹھی تو ایک دم ہی گردن سے ٹیس سی اٹھی۔ دونوں کلائیوں میں موجود چوڑیاں غائب تھیں اور کلائیوں میں بھی چبھن ہو رہی تھی۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو ایک مرتبہ پھر رات کے مناظر آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر ایک دفعہ پھر دھواں دھار رونا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گی۔ اپنے ہی کہے الفاظ اس کا منہ چڑھا رہے تھے، دم سفر اڑا رہے تھے۔ بہت گھٹیا اور کمینے ہو تم، اس نے غصے سے مرتضیٰ کو کہا۔ میں اپنے بال نوچ ڈالے۔ اسی پل دروازے پر دستک ہوئی اور ماما کی آواز بھی سنائی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ماما کے ساتھ خوب لڑے جھگڑے، مگر نہ جانے کیوں انہیں سامنے پا کر اس کے لبوں پر قفل لگ گئے تھے۔ نمرہ اور ثانیہ اس کے لیے ناشتہ لے آئی تھیں۔ تائی امی اور دادی اس کے واری صدقے جا رہی تھیں۔ اسے سب کی محبتیں دھوکہ اور دکھاوا محسوس ہو رہی تھیں۔ اگر یہ میرے اپنے ہوتے تو میری خواہشات کا احترام کرتے۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی تھی جب سمینا چاچی کمرے میں داخل ہوئیں۔ تائی امی اور سمینا چاچی سگی بہنیں بھی تھیں، اسی لیے وہ تائی امی کو بھابھی کے بجائے آپا کہتی تھیں۔ چاچی نے جب تائی امی کی توجہ اشفا کے روکھے آزردہ انداز کی طرف مبذول کروائی تو اشفا بھی ایک دم ٹھٹک گئی تھی۔ کیا یہ لوگ میرے چہرے پر لکھی تحریر کو پڑھ رہے ہیں؟ اسے ایک دم سبکی کا احساس ہوا تھا۔ تبھی چاچی تنہائی پاتے ہی اس کے قریب آ بیٹھیں۔ زبردستی کے رشتے بھی کبھی پائیدار ہوتے ہیں۔ بھائی جان اور ہارون بھائی کو تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے تو حیرت عطیہ بھابھی کے رویے پر ہے۔ انہیں تو کم از کم ماں ہونے کے ناطے تمہارے ساتھ دینا چاہیے تھا، مگر وہ تو خود ہی انہوں نے مائلی خزی انداز سے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اس کی سوچوں کا ایک نیا رخ دے کر وہ خود تو اڑ گئیں، جبکہ اشفا تھک ہار کے تکیے میں سر دیے بے سدھ ہو گئی۔ ماما آپ مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی؟ اشفا کیا بچپنا ہے یہ، سب لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور انہیں ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ تمہاری یہ خوش قسمتی ہے کہ تم اپنے اصل گھر میں اپنوں کے درمیان رہو گی، اور پھر مجھے مرتضیٰ کی طرف سے بھی کافی اطمینان ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔
جانا تو ضروری ہے نا بیٹا، بڑا خیال رکھتا ہے۔ وہ تو مجھے پتہ ہے کہ وہ ماما کے سمجھانے پر کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ ماما آپ مجھے ان جنگلی لوگوں کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ اشفا کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ عطیہ نے خفگی سے اسے گھورا اور پھر نرمی سے بولی، دیکھو بیٹا، اب تم شادی شدہ ہو چکی ہو، اپنے شوہر اور اس گھر میں دل لگاؤ، اب تمہیں یہیں رہنا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ میری بیٹی کو شاد و آباد رکھے اور جلد ہی تمہاری گود بھی بھر جائے۔ اگلی دفعہ جب میں آؤں تو اپنی بیٹی کو نہ صرف مصروف پاؤں کہ میرے لبوں پہ شکایت رہے۔ اشفا ہمیں وقت دیتی ہی نہیں۔ انہوں نے اس کی پیشانی کو چوم کر گلے سے لگایا۔ اپنی ماما اور پاپا کے متعلق جو بدگمانیاں ہیں انہیں ختم کر دو بیٹا۔ صرف یہی سوچ کر ماں باپ اولاد کا صرف بھلا ہی چاہتے ہیں۔ اشفا کو اگر پتہ ہوتا کہ یہ اس کی ماں کا آخری پیار ہے اس کے لیے تو وہ کبھی ماما کو جانے ہی نہ دیتی، پاپا کو بھی روک لیتی، مگر انسان اپنے رب کے فیصلوں کے سامنے بے بس ہے۔ وہ بالکل ہی اتنا بڑا غم، والدین کی دائمی جدائی ایک دم اتنا بڑا صدمہ، ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اسے اب محسوس ہو رہا تھا کہ والدین کا سایہ کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اسلام آباد جاتے ہوئے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ صرف چند گھنٹوں میں ہی زندگی کا تعلق ٹوٹ گیا۔ وہ ان کے بے جان جسموں سے لپٹ لپٹ کر کس قدر روئی تھی۔ اس نے سوچا ہی نہیں کہ اس کے ماں باپ کو اس کی شادی کرنے کی کیوں جلدی تھی۔ وہ اسے مضبوط صاحبان دے کر خود مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو محفوظ کر رہے تھے۔ انہیں بہت جلدی تھی اپنے آخری سفر پر جانے کی۔ انہیں بہت جلدی تھی کہ اشفا اپنے گھر بار کی ہو جائے۔ زمانے کے بے رحم تھپیڑے ان کی نازک سی بیٹی کو توڑ پھوڑ نہ دیں۔ ثانیہ سب کی دل جوئی میں اس کے اس عظیم صدمے کو نمرہ مرتضیٰ ختم نہیں کر سکی تھی۔ دادی اپنے بیٹے کی میت کو دیکھ کر بالکل ہی نڈھال ہو گئی تھیں۔ تایا ابو کے کندھے جھک گئے تھے۔ وہ سب غمزدہ تھے مگر اشفا کو اپنا غم سب سے بھاری لگتا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سبھی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے تھے۔ ایک وہی تھی جسے کسی پل سکون میسر نہیں تھا۔ عاشر یونیورسٹی سے فارغ ہو کر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنے لگا تھا۔ عامر ابھی تک زیر تعلیم تھا اور پڑھائی کے سلسلے میں شہر میں مقیم تھا۔ کبھی کبھار چھٹیوں میں یہ دونوں بھائی گھر آتے تو خوب ہی رونق سی ہو جاتی تھی۔ دادی اشفا کو بھی کمرے سے باہر لے آتی۔ ان کے جانے کے بعد پھر ہر طرف سکوت سا طاری ہو جاتا۔ مہوش اور اروبا کبھی اپنے صاحبان کبھی اپنے اور سائرہ نمرہ ثانیہ ہنگاوقت پورشن سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ سمن اس کی دلجوئی کے لیے تیار تھی۔ گھر میں اگر یہ لڑکیاں نہ ہوتیں تو بالکل ہی اس گھر میں الو بولتے۔ مرزا اکثر ڈیرے پر ہی رہتا تھا۔ کبھی کبھار جب ضرورت محسوس ہوتی تو گھر آتا۔ یہ اس کی روٹین تھی اور اسے بدلنا بہت مشکل تھا۔ تائی امی اور دادی کے بہت مرتبہ کہنے پر بھی اس نے اپنی روٹین نہیں بدلی تھی۔ وہی بے رنگ سے شب بروز تھے اور وہی اشفا کی سب سے اول روز کی طرح بیزاری۔ مرزا کی خوش مزاجی اسی طرح قائم دائم تھی اور اشفا کی بیزاری عروج پر۔ بس ایک فرق پڑا تھا کہ وہ اب مرزا کے سامنے تڑ تڑ نہیں بولتی تھی۔ اول روز کا جواب روب و دبدبہ سا اس کے دل پر طاری ہو گیا تھا۔ ابھی تک قائم تھا۔ Thanks for watching. Please like, share and subscribe.